السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی آپ حضرات کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ استاد جی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ جزاک اللہ۔ سب ٹھیک ہے استاد جی؟ جی الحمدللہ۔ جزاک اللہ استاد جی۔ اچھا جی، آج ہم نے پڑھنا ہے صفحہ نمبر 254، صفحہ نمبر 254، مصارف الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے مصارف۔ مصارف سے مراد وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو اس کا ثبوت جو ہے، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورۃ التوبہ کی، یہ آگے بیان کی ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما الصدقات، جو صدقات ہیں، صدقات میں یہ نفلی صدقات بھی آگے اور واجب صدقات بھی آگے۔ نفلی صدقہ دینا ہے وہ بھی ان لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ واجب صدقات، واجب سے مراد زکوٰۃ، عشر وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات، بے شک جو صدقات ہیں، للفقراء، وہ فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین، مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، عاملین کہتے ہیں کام کرنے والے، اکٹھا کرنے والے، جو صدقہ اور زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کے حقدار ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہے، جن کو اسلام کے قریب لانا مقصود ہے، ان کو بولتے ہیں مؤلفۃ القلوب۔ ان کی تالیف، ان کو اسلام کے قریب کرنا مقصود ہو، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے پھر بھی ان کو دی جا سکتی ہے۔ وفر رقاب، رقاب کہتے ہیں غلاموں کو، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے غلام کو۔ والغارمین، غارمین کہتے ہیں مقروض لوگ، جن کے اوپر کوئی تاوان ہے، چٹی ہے، قرضہ چڑھا ہوا ہے، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اس سے مراد جو لوگ جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور وہاں پر ان کے پاس ساز و سامان کی قلت ہے، تو جو مجاہدین ہیں ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، وابن سبیل یہ بولتے ہیں مسافر کو، مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اچھا جی، کہتے ہیں فقد ذکر القرآن ثمانیۃ اصناف تصرف علیہ الزکوٰۃ، تو قرآن نے یہاں پر 8 قسمیں یہ بیان کی ہیں اس آیت میں، ان 8 قسموں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ 8 قسمیں ہیں یہ آیت میں۔ ولیکن الخلیفۃ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منع المؤلفۃ قلوبہم، انہوں نے روک دیا مؤلفۃ القلوب لوگوں کو، من الزکوٰۃ، زکوٰۃ سے، کہ جو لوگ مؤلفۃ القلوب ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دینی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا۔ بدلیل، اس دلیل کے تحت، دلیل کیا تھی؟ ان الاسلام قد قوی امرہ، اسلام کا معاملہ اب مضبوط ہو چکا ہے، اسلام اب قوت حاصل کر چکا ہے، طاقتور ہو چکا ہے۔ ولم ينکر علیہ احد من الصحابۃ، اور کسی صحابی نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل پر ان کو منع نہیں کیا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، سب نے تائید کی۔ فثبت سقوط هذا النصف، تو هذا الصنف، جو یہ قسم ہے مؤلفۃ القلوب، یہ قسم ثابت ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کا ختم ہونا ثابت ہے باجماع الصحابۃ رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ کے اجماع سے۔ فبقی سبعۃ اصناف، اب پیچھے صرف 7 قسمیں باقی رہ چکی ہیں۔ تصرف
ज़कात علیہا ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو یہ جو آٹھویں قسم تھی جن کو مؤلفۃ القلوب بولا جاتا ہے، یہ اسلام جب ابتدا میں تھا، ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا، مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کے دشمن زیادہ تھے اور مسلمانوں کو کچھ فتوحات حاصل ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جو ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا مال، یہ غیر مسلم لوگوں کو بھی دے دیتے تھے، ان کے درمیان میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ تالیف قلب مقصود تھی کہ یہ لوگ اسلام سے مانوس ہو جائیں، اگرچہ یہ ایک قسم کی لالچ ہے، ٹھیک ہے، لیکن تاکہ لوگ اسلام سے مانوس ہو جائیں، اسلام کے قریب آ جائیں اور یہ بعد میں مسلمان ہو جائیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح مسلمان ہوئے بھی، بڑے پکے مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو تالیف قلب کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو اس طرح مال دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جاتا تھا، وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ جو آٹھویں قسم ہے مؤلفۃ القلوب، اس کے بارے میں لوگوں سے، صحابہ سے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان کمزور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم اس وقت نازل ہوا تھا جب اس وقت ہمارا جو دین ہے وہ دین زیادہ دور تک نہیں پھیلا تھا، مسلمان بھی کمزور تھے، لیکن اب دین ہمارا مضبوط ہو چکا ہے، اب ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب ہمیں کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں، لہذا آج کے بعد کافروں کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا۔ تو اس پر تمام صحابہ جو وہاں پر موجود تھے، سب نے کیا کہتے ہیں خاموشی اختیار کر لی، اور صحابہ کا خاموش ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر متفق تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مقصد کے لیے ان کو جمع کیا تھا کہ مشورہ کر لیں ان کے بارے میں۔ سب نے خاموش جو ہے خاموشی اختیار کی، خاموشاً تائید ان کی کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس کے بعد سے یہ حکم منسوخ ہو چکا، اس کے بعد اب پیچھے صرف 7 قسمیں باقی رہ گئی ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ آگے کہتے ہیں نذکر تعریف کل صنف، ابھی جو اوپر 8 قسمیں ہیں، 7 قسمیں باقی رہ گئی ہیں، ان میں سے ہر قسم کی پہلے ہم تعریف بیان کریں گے۔ فقیر کسے کہتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں، مسافر کسے کہتے ہیں، وما يتعلق به من الاحکام، اور اس کے متعلق پھر احکامات بھی ذکر کریں گے، فیما یلی، نیچے آنے والی لائنوں میں۔ تو سب سے پہلے فقیر، السلام الفقیر، علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ۔ استاد جی، ایک سوال تھا، معذرت چاہتا ہوں، یہ پھر جی جی اکثر سوال پوچھے جاتے ہیں مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں، تو جی تو ہم تو جواب 8 دے دیتے ہیں کہ قرآن میں 8 کا ذکر ہے، تو پھر ہم 7 کہیں گے؟ جی، قرآن پاک میں 8 کا ذکر ہے اور ان میں سے ایک منسوخ ہو چکا ہے اجماع صحابہ سے۔ اچھا، ہمارے استاد جی ایک پیپر تھا اس میں کمیشن کا، تو اس میں یہی سوال تھا نا کہ مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں، تو ہم نے 8 ہی لکھے تھے۔ جی جی، تو تو وہ دراصل اب قرآن پاک کی اس آیت کی وجہ سے لکھ دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں 8 وہ بیان ہوئے ہیں، تو عموماً جو اس طرح سوال ہوتا ہے اس کا جواب عموماً یہی دیا جاتا ہے کہ 8 ہیں، لیکن وضاحت کر دی جاتی ہے کہ ان میں سے ایک منسوخ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے استاد جی، ٹھیک، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا جی، پہلا شخص الفقیر، فقیر کسے کہتے ہیں؟ والذی یملک اقل من النصاب، یہ وہ شخص ہے جو نصاب سے کم مال کا مالک ہو۔ نصاب مثال کے طور پر بن رہا ہے 1,30,000، جس شخص کے پاس 1,20,000 روپے موجود ہیں وہ شخص بھی شریعت کی نگاہ میں فقیر کہلائے گا، جس کے پاس 1,25,000 موجود ہیں وہ بھی شریعت کی نگاہ میں فقیر کہلائے گا۔ تو جس کے پاس نصاب سے کم مال موجود ہے، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یہ سارا کا سارا نصاب سے کم ہے، تو وہ شخص فقیر ہے۔ فقیر کا حکم کیا ہے؟ وَيَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ عَلَى الَّذِي يَمْلِكُ أَقَلَّ مِنَ النِّصَابِ، اور جائز ہے زکوٰۃ دینا اس شخص کو جو نصاب سے کم مال کا مالک ہے، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا، اگرچہ وہ بندہ تندرست بھی ہو، ذا کسب، اپنی نوکری بھی کر رہا ہو، اپنی تجارت کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود نہیں ہے، تو ایسا شخص شریعت کی نگاہ میں فقیر کہلائے گا، اس کو زکوٰۃ
دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، المسکین۔ مسکین هو الذی لا یملک شیئا اصلا، مسکین وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ فقیر جس کے پاس موجود ہے لیکن نصاب سے کم ہے۔ مسکین جس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 3 تھا العامل۔ عامل هو الذی یقوم بجمع الزکاة، یہ وہ شخص ہے جو زکوٰۃ جمع کرنے کا کام کرتا ہے، جو لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتا ہے۔ والعشور، لوگوں سے جا کر فصل جب کٹتی ہے تو عشر جمع کرتا ہے، لوگوں سے جا کر زکوٰۃ جمع کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ يُعْطَى مِن مَالِ الزَّكَاةِ، تو اس کو جو اس کی مزدوری بنتی ہے، جو اس کی اجرت بنتی ہے، وہ زکوٰۃ کے مال میں سے دی جائے گی بقدر عملہ، جتنا اس کا کام ہے، اس کام کے بقدر جتنی اجرت بنتی ہے، جتنی مزدوری بنتی ہے، وہ زکوٰۃ کے مال میں سے ہی اس کو دی جائے گی۔ تو یہ اجرت اس کی زکوٰۃ کے مال سے دی جائے گی جتنا اس نے کام کیا ہے۔ چوتھی قسم، پھر رقاب، غلاموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب غلام سے کون سے غلام مراد ہیں؟ ہم الارقاء المکاتبون۔ ارقا یہ بھی غلام کو ہی بولتے ہیں، رقیقن کی جمع ہے ارقا، غلام۔ یہ وہ غلام ہیں المکاتبون جو کہ مکاتب ہیں، جو کہ مکاتب ہیں۔ اب مکاتب غلام کسے کہتے ہیں؟ مکاتب غلام اس غلام کو کہا جاتا ہے جو اپنے آقا سے، جو اپنے مالک سے معاہدہ کر لے کہ بھئی میں تجھے اتنے پیسے لا کر دوں گا، پھر تو نے مجھے آزاد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں تجھے 5 لاکھ روپے دیتا ہوں، 1 سال کے اندر، 1.5 سال کے اندر میں تجھے 5 لاکھ روپے جمع کر کے دوں گا، پھر تو نے مجھے آزاد کرنا ہے۔ آقا کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو ایسا غلام، اب اس کو بولتے ہیں مکاتب۔ مکاتب یہ کاتبہ سے ہے، لکھنا، اپنے آقا کے ساتھ وہ لکھت پڑھت کر لیتا ہے، معاملہ کر لیتا ہے، بھی میں تجھے اتنے پیسے دوں گا، اس کے بعد تو نے مجھے آزاد کرنا ہے۔ تو ایسا غلام مکاتب کہلاتا ہے۔ تو اب جب کسی غلام نے اپنے آقا سے معاہدہ کر لیا تو اب اس غلام کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ جلدی جلدی اپنے مولا کو پیسے ادا کرے جتنا اسے معاہدہ ہوا تھا، اور جلدی جلدی یہ آزاد ہو جائے۔ تو ایسے غلام کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا غلام ہے آقا نے اسے معاہدہ نہیں کیا ہوا، تو اس غلام کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زکوٰۃ جو غلام ہے اس کے اندر مالک بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، وہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا۔ جو چیز اس کو دیں گے وہ اس کی ملکیت میں نہیں جائے گی، بلکہ غلام کا جو آقا ہے اس کی ملکیت میں جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر غلام کا جو آقا ہے وہ فقیر ہے، پھر غلام کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، غلام کے واسطے سے وہ زکوٰۃ اس کے آقا کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ اگر غلام کا جو آقا ہے، سردار ہے، وہ مالدار ہے، پھر ہم اس غلام کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر غلام ایسا ہے جو اپنے آقا سے معاہدہ کر چکا ہے کہ میں تجھے اتنے پیسے لا کر دوں گا، تو مجھے آزاد کر دینا، آقا کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ غلام مکاتب بن جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ وہ خود اب مالک بننے کی صلاحیت اس میں واپس لوٹ آتی ہے اپنے آقا سے معاہدہ کر لینے کے بعد۔ آگے کہتے ہیں وَهَذَا الصِّنْفُ لَا يُوجَدُ الْآن، غلام موجودہ زمانے میں نہیں پائے جاتے، اس لیے فی الحال یہ حکم بھی متروک ہے۔ متروک سے مراد فی الحال اس پر عمل نہیں ہوتا کیونکہ غلام ہی موجود نہیں ہے۔ ولیکن اذا وجد هذا الصنف، لیکن آئندہ زمانے میں دوبارہ وہی زمانہ لوٹ کر آئے گا، غلاموں والا، گھوڑوں والا، جس طرح پہلا زمانہ تھا قدیم زمانہ، آئندہ مستقبل میں پھر وہی زمانہ دوبارہ لوٹ کر آئے گا۔ تو کہتے ہیں ولیکن اذا وجد هذا الصنف، لیکن جب آئندہ زمانے میں یہ قسم دوبارہ وجود میں آ جائے گی تو صرف الزکوٰۃ والی، پھر بھی اس کو زکوٰۃ دی جائے گی، اس کو زکوٰۃ پھر دی جائے گی۔ یہ 4 سمجھ آگے ہیں جی آپ حضرات کو؟ فقیر، مسکین، عامل اور غلام۔ جی استاد جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، 5ویں قسم ہے الغارم، اس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا مقروض۔ کہتے ہیں غارم سے مراد هو الذی علیہ دین، یہ وہ شخص ہے جس پر قرضہ چڑھا ہوا ہو، ولا یملک نصابا کاملا،
بعد قضاء دینہ، اور وہ کامل نصاب کا مالک نہیں ہے قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس اس کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، لیکن 20 لاکھ میں سے 19 لاکھ روپے اس کے اوپر قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے، 19 لاکھ روپے اس پر قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے۔ اب 20 لاکھ میں سے 19 لاکھ قرضہ نکل کر پیچھے صرف اس کے پاس 1 لاکھ بچ رہا ہے، 1 لاکھ نصاب سے کم ہے، کیونکہ نصاب کی جو قیمت ہم اندازن چلا رہے ہیں وہ تقریباً 1,30,000 1,35,000، تو 1 لاکھ اس کے پاس بچ رہا ہے قرضے ادا کرنے کے بعد۔ تو قرضے ادا کرنے کے بعد جو شخص نصاب کے بقدر مالک نہ ہو مال کا، وہ شخص غارم کہلاتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو الغارم هو الذي علیہ دین، یہ وہ شخص ہے جس پر قرضہ ہے، ولا یملک نصابا کاملا، اور یہ کامل نصاب کا مالک نہیں ہوتا، بعد قضاء دینہ، قرضہ ادا کر لینے کے بعد۔ قرضہ ادا کر دے، اس کے بعد نصاب سے کم مال بچ رہا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آگے کہتے ہیں وصرف الزکوٰۃ علی المدیون، اور زکوٰۃ دینا مقروض آدمی کو لقضاء دینہ، تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کر دے۔ افضل، یہ افضل ہے من دفع الزکوٰۃ للفقیر، فقیر کو دینے سے۔ اگر ایک بندہ مقروض ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا یہ افضل ہے بنسبت فقیر کے، کیونکہ فقیر جو ہے اس کی اپنی ضروریات ہیں، وہ جیسے تیسے کر کے پوری ہو رہی ہیں اس کی، ٹھیک ہے، لیکن جو مقروض ہے وہ بندہ زیادہ پریشان ہوتا ہے، زیادہ پریشانی کے اندر ہوتا ہے، تو اس لیے مدیون کی مدد کرنا، اس کو زکوٰۃ کا مال دینا تاکہ وہ اپنے قرضے سے جان جلدی جلدی چھڑا سکے، یہ افضل ہے۔ آگے کہتے ہیں نمبر 6، فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب اس سے کون مراد ہے؟ کہتے ہیں اس سے ہر بندہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہم الفقراء، یہ وہ فقیر مراد ہیں، المنقطعون، جو پیچھے رہ چکے ہیں، للغزو فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں غزوہ کرنے سے، یعنی جن لوگوں نے جہاد پر جانا تھا، مسلمانوں کا ایک لشکر جہاد پر گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں مال نہ ہونے کی وجہ سے، جہاد پر جانے کی تیاری نہیں ہوئی ان کی، ٹھیک ہے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دینا تاکہ وہ جہاد پر جانے کی تیاری کر لیں، اور تیاری کرنے کے بعد وہ جہاد پر چلے جائیں۔ تو ایسے فقیر لوگ جو جہاد میں نہ جا سکے ہوں پیسوں کی قلت کی وجہ سے، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ ایک قسم ہوگی۔ اوی الحجاج، یا وہ حاجی لوگ، الذین خرجوا للحج، جو حج ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل چکے ہیں، وعجزوا عن الوصول الی بیت اللہ، لیکن راستے میں وہ عاجز آ چکے ہیں بیت اللہ تک پہنچنے سے، کیوں؟ لنفاد نفقاتہم، خرچہ ختم ہو جانے کی وجہ سے، گھر سے نکلے تھے پورے پیسے لے کر، لیکن راستے میں کوئی ایسی صورتحال بنی، پیسے چوری ہو گئے، ان کے اوپر کوئی جرمانہ وغیرہ پڑ گیا، ٹھیک ہے، اب وہ بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتے، یا وہاں پر جتنے دن ٹھہرنا ہے، 15 دن 20 دن، 15-20 دن کا خرچہ وہ پورا نہیں کر سکتے، برداشت ان سے نہیں ہو سکتا، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، ہے ابن السبیل، ابن السبیل بولتے ہیں مسافر کو، مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب اس سے کون سا مسافر مراد ہے؟ هو المسافر الذي له مال فی وطنہ، یہ وہ مسافر ہے جس کا مال موجود ہے اس کے اپنے وطن میں، ولیکن نفد مالہ فی السفر، لیکن سفر کے دوران اس کا مال ختم ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ لاہور ہے، لاہور میں اس کا اپنا کاروبار ہے، وہ بندہ لاہور سے گیا ہے کراچی، ٹھیک ہے، کراچی جا کر اس کا پرس چوری ہو گیا، موبائل چوری ہو گیا، بالکل وہ غریب ہو گیا وہاں پر، حالانکہ اپنے علاقے میں وہ صاحب نصاب ہے، کروڑوں کا مالک ہے، کراچی پہنچ کر وہ بالکل خالی ہو گئی، کراچی میں جا کر وہ فقیر بن گیا، تو فتصرف الزکوٰۃ علیہ، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جائے گی، کیوں؟ لیقدر الوصول الی وطنہ، تاکہ وہ اپنے وطن تک واپس پہنچنے پر قادر ہو جائے، اپنے علاقے تک، یعنی اس کو زکوٰۃ میں سے اتنا مال دے دیا جائے جو اس کی ضروریات یا جو سفری اخراجات ہیں وہ اس کے پورے ہو جائیں، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔
آگے کہتے ہیں الذی تجب علیہ الزکات، جس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یجوز لہ، تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے ان یصرف الزکات، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے علی جمیع ہذہ الاصناف، ان 7 کی 7 قسموں میں۔ زکوٰۃ واجب ہوئی 1 لاکھ، اب 1 لاکھ روپیہ 7 قسم کے بندے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سب میں تھوڑی تھوڑی تقسیم کر دے، یہ بھی جائز ہے، 7 کی 7 قسموں کو زکوٰۃ دے۔ کذا یجوز لہ ان یصرف، اسی طرح اس کے لیے جائز ہے کہ وہ زکوٰۃ دے علی صنف واحد، ایک ہی قسم کے لوگوں کو، مع وجود باقی الاصناف، جبکہ باقی لوگ بھی پائے جا رہے ہیں۔ اس نے صرف مسکینوں کو زکوٰۃ دے دی، باقی فقیر بھی موجود تھے وہاں پر، حاجی بھی موجود تھے، ٹھیک ہے، عامل بھی موجود تھے، تو ٹھیک ہے، وہ ایک قسم کو دینا چاہے ایک قسم کو دے سکتا ہے، 7 کی 7 قسموں میں تقسیم کرنا چاہے تو اس کا بھی اسے اختیار ہے، دونوں طرح اس کو اجازت ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی۔ ٹھیک ہو گئی۔ اچھا جی، ادب المفرد کھول لیں۔ استاد جی ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے، جی جی، آپ دیکھ، آپ پڑھ لیں، دیکھیں، ایک منٹ۔ چیٹ میں بھیجے انہوں نے۔ اچھا اچھا، جی، مدرسے کے طالب علم کو زکوٰۃ دینا یہ بھی اسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے مسافر جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو پورا کرنے کی غرض سے نکلے ہوئے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن جو طالب علم ہے، اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ مدرسے کی جو محترم حضرات ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے، تو اس میں جو مدرسے کے محتمم حضرات ہوتے ہیں ان کو عام طور پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو وہ زکوٰۃ کا مال جو ہے بچوں کے اوپر تقسیم کرتے ہیں، بچوں کے اوپر ہی خرچ کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ ڈائریکٹ کسی طالب علم کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں تحقیق کر لی جائے کہ یہ طالب علم جس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں کہیں یہ صاحب نصاب تو نہیں ہے۔ اگر وہ خود صاحب نصاب ہے طالب علم، پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اگر وہ سید ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر وہ سید بھی نہیں ہے اور صاحب نصاب بھی نہیں ہے تو آپ طالب علم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سمجھ آ گیا جی مسئلہ ہے؟ جی استاد جی جزاک اللہ۔ یہ ذیشان صاحب نے شاید پوچھا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک استاد جی جزاک اللہ، ان کی طرف سے میں جزاک اللہ کہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اچھا جی، ادب المفرد، ادب المفرد میں ہم نے آج پڑھنا ہے حدیث نمبر 732۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس سے اوپر والی حدیث ابھی رہتی ہے، باب من حکا کلام الرجل عند العتاب، یہ والا باب ہمارا رہ گیا، 731 نمبر حدیث۔ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو کسی آدمی کا کلام نقل کرے ڈانٹ کے وقت، غصے کے وقت، کسی کو ڈانٹتے وقت اسی کا کلام نقل کر کے ڈانٹنا۔ اچھا جی، نوفل، ابو نوفل بن ابو اقرب وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے سوال کیا
ان کے والد حضرت ابو اقرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن الصومی، روزے کے بارے میں. فقال سم یوما من کل شہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے میں ہر مہینے ایک روزہ رکھ لیا کرو. نفلی روزوں کے بارے میں سوال کیا تھا. قلت، تو یہ کہنے لگے حضرت ابو اقرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، زدنی، آپ مجھے زیادہ روزوں کی اجازت دے دیں. قال زدنی زدنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور زیادہ اور زیادہ. اس صحابی نے کہا نا زدنی، مجھے مزید روزوں کی اجازت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ڈانٹ کے انہی کے اس جملے کو دہرایا، زدنی زدنی، جیسے کہتے ہیں نا مجھے اور دے دو، اور دے دوں، اور دے دوں، جس طرح ڈانٹنے کے انداز میں کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا جو جملہ ہے زدنی، اس کو 2 مرتبہ دہرایا، زدنی زدنی. پھر فرمایا سم یومین من کل شہر، ہر مہینے تم 2 روزے رکھ لیا کرو. قلت، انہوں نے پھر کہا بھی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، زدنی، آپ مجھے مزید روزوں کی اجازت دیں. فإنی اجدنی قویا، کیونکہ میں اپنے آپ کو طاقتور پاتا ہوں، میں زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا جملہ دہرایا، انی اجدنی قویا، انی اجدنی قویا، میں اپنے آپ کو طاقتور پاتا ہوں، میں اپنے آپ کو طاقتور پاتا ہوں. اسی کا جملہ دہرایا صحابی کا. فافحم، وہ صحابی آگے سے خاموش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 مرتبہ جملہ دہرایا، انی اجدنی قویا، انی اجدنی قویا، فافحم، یہ صحابی آگے سے لاجواب ہو گئے، خاموش ہو گئے، کچھ کہہ بھی نہیں سکے. حتی ظننتو، کہتے ہیں یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا، انہ لن یزیدنی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیادہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. ثم قال، تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سم سلاسن من کل شہر، ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو. تو اس سے حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ کو اس کی بات سے ناگواری محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی بات آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، یا وہ اگلا بندہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو بات وہ پوری نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یا اس بات کو پورا کرنے میں اس بندے کو پریشانی ہو سکتی ہے، تو ڈانٹنے کے لیے اسی کے کلام کو دہرایا جا سکتا ہے. اس کو ڈانٹنے کے لیے، ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ صحابی کا کلام دہرایا. پہلے کہا اچھا مجھے اور اجازت دیں، مجھے اور اجازت دیں، اور اجازت دوں، اور اجازت دوں. پھر دوسری مرتبہ کہا انی اجدنی قویا، میں اپنے آپ کو طاقتور پاتا ہوں. آپ نے پھر انہی کا جملہ 2 مرتبہ دہرایا بطور ڈانٹ کے، میں اپنے آپ کو طاقتور پاتا ہوں، انی اجدنی قویا، انی اجدنی قویا. تو کسی کو ڈانٹ کا اظہار کرنے کے لیے یا ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے تو اسی کے کلام کو دہرایا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یہاں پر دہرایا. باقی 3 روزے رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے جو بندہ رکھ لے تو یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے، اس کے مطلب بہت زیادہ فضائل دوسری روایات میں موجود ہیں. سب سے افضل صورت تو یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زاہد صحابی تھے، عبادات کے اندر اپنے آپ کو ہر وقت لگانے والے، ہر وقت عبادت کے اندر مشغول رہنے والے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے روزہ بتائیں، میں روزہ کس طریقے سے رکھوں. آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھا کرو، ایک دن چھوڑ دیا کرو، اور فرمایا کہ سب سے افضل طریقہ ہے، سب سے افضل صورت روزے کی یہ ہے کہ آدمی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن جو ہے روزہ چھوڑ دے. لیکن اس پر عمل کرنا یہ بہت مشکل ہے کہ آدمی پوری زندگی مسلسل ایک دن روزہ رکھے ایک دن چھوڑے، تو اس میں بہت زیادہ مشقت بھی ہے. اب کبھی آدمی کی طبیعت ساتھ نہیں دیتی، بیمار ہوتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو سب سے افضل صورت وہ ہے. اگر کوئی شخص وہ صورت اس صورت پر عمل نہیں کر سکتا تو پھر دوسری روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہی تھا کہ مہینے میں صرف 3 دن روزے رکھتے تھے، اس میں جو چاند کے اعتبار سے چاند کی 13، 14، 15 یا 14، 15 اور 16 تاریخ جو چاند کے مکمل ہونے کے ایام ہوتے ہیں، جن میں چاند پورا ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا کہ ان ایام میں روزہ رکھتے تھے۔ تو ان ایام میں پھر بندہ روزہ رکھ لے، ہر مہینے میں 3 روزے۔ چلیے اگلی حدیث 732، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ورتفعت ریح، ایک بدبو اٹھی، ریح ہوا کو بولتے ہیں، ایک ہوا اٹھی، خبیثۃ بری، منتنۃ بدبودار، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک ایک بدبودار اور بری ہوا اٹھی، ٹھیک ہے، بدبودار ہوا چلی، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما هذه، تمہیں پتہ ہے یہ بدبودار ہوا کس وجہ سے آئی ہے؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنین، یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مومن بندوں کی غیبت کرتے ہیں، جو مومن بندوں کی غیبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے یہ بدبو ہے۔ تو غیبت جو ہے، اس میں تقریباً یہ سمجھ لیں جی 99% لوگ غیبت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، جہاں بیٹھ گئے بس کسی نہ کسی کے بارے میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا اس سے بھی بڑا جرم ہے، اور مسلمان دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، بس یہ باتوں باتوں کے درمیان میں کہ تیسرے بندے کا ذکر آیا، اس کی کوئی بری بات بیان کر دی، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، اس نے تو یہ کیا، اس نے تو فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا، اس نے فلاں موقع پر یہ کام کیا تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں غیبت کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ تو معاشرہ ہمارا تقریباً پورا ہی 99% غیبت کے اندر مبتلا ہے، ہر جگہ پر غیبت جو ہے چلتی رہتی ہے، تو اس لیے ہم نے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم غیبت سے خود بھی بچیں اور دوسرے لوگوں کو غیبت سے بچنے کی تلقین کریں، جہاں پر غیبت ہو رہی ہو وہاں پر ان کو خاموش کروا دیں۔ آگے روایات آ جائیں گی کہ غیبت سننے والا بھی برابر کا شریک ہے جرم کے اندر۔ تو یہ غیبت جو ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہوا ہے، فضا ہے، وہ بھی بدبودار ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چھپائی ہوئی ہے، ہمارے اوپر ظاہر نہیں کرتے۔ اگر ظاہر کر دیتے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر کی، تو آج پورا معاشرہ یا پوری فضا ہی بدبودار ہو چکی ہوتی، جتنی غیبت ہوتی ہے۔ تو اس لیے غیبت سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس میں کوئی غیبت تو نہیں ہے۔ تو یہ کام تھوڑا مشکل ہے، لیکن آہستہ آہستہ بندہ اپنا محاسبہ کرے روزانہ کے اعتبار سے کہ آج میں نے کسی کی غیبت کی ہے، اگر غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ باقی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس میں صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ضروری ہے، لیکن غیبت ایسا گناہ ہے جس میں بندے سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، جس بندے کی غیبت کی ہے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اس کا ہم نے خصوصی اہتمام کرنا ہے کہ غیبت سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اگلی حدیث 734، ابن ام عبد وہ فرماتی ہیں، ابن ام عبد یہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا نام تھا ام عبد، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام۔ تو یہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من یغتوب تیب عندہ مؤمن، جس شخص کی موجودگی میں کسی مومن بندے کی غیبت کی گئی، فنصرہ، اور اس نے مدد کی، جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی مدد کی، ٹھیک ہے، میرے پاس کسی کی غیبت ہو رہی ہے، جس کی غیبت ہو رہی ہے میں اس کی مدد کر دوں، جزاہ اللہ بہا خیرا فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔
ومن اغتیب عندہ مؤمن، جس کے پاس کسی مومن بندے کی غیبت کی جائے، فلم ینصرو، اور وہ اپنے مومن بھائی کی کوئی مدد نہ کرے اس وقت، جزاہ اللہ بہا فی الدنیا والآخرہ شرًا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے برا بدلہ دے۔ ومن احد لقمۃ، اور کوئی شخص ایسا لقمہ نہیں کھاتا، شرًا جو کہ زیادہ برا ہو، من اغتیاب مؤمن، مومن کی غیبت کرنے سے، یعنی کہ مومن کی غیبت کرنا سب سے بدترین لقمہ ہے جو مومن کے پیٹ میں جاتا ہے۔ ان قال فیہ ما یعلم، اگر آدمی وہ بات کرے جس کو وہ جانتا ہے، فقد اغتابہ، پھر تو غیبت ہے۔ فإن قال فیہ بما لا یعلم، اگر اس کے بارے میں ایسی بات کہی جسے جانتا ہی نہیں، فقد بہتہ، اس پر الزام لگایا ہے، بہتان لگایا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ اپنا مسلک ہے، ان کا اپنا ایک نظریہ تھا کہ جس بندے کے پاس کسی دوسرے مسلمان کی غیبت کی جائے تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی مدد کرے۔ مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کو فوراً روک دے، بھی خاموش ہو جائے، غیبت نہیں کرنے کسی کی، ٹھیک ہے۔ اگر غیبت کرنے والے کی مدد کی، اس کو فوراً خاموش کروا دیا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اسے اچھا بدلہ دے۔ اور اگر یہ اس کی غیبت سنتا رہا، چسکے لیتا رہا، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا برا بدلہ دے۔ بد دعا دے رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی، آگے پھر یہی ہے کہ آدمی جو بھی لقمہ کھاتا ہے اس میں جو بدترین لقمہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کی غیبت کر کے اس کا گوشت کھا لے، یہ بدترین لقمہ ہے۔ آگے غیبت کی تعریف کر دی، غیبت کی تعریف کر دی۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت کی تعریف یہ ہے، ان قال فیہ ما یعلم فقد اغتابہ، اگر اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ایسی بات ذکر کی جو بات واقع ہی اس کے اندر موجود بھی ہے، جو بات واقع ہی اس کے اندر موجود بھی ہے، پھر تو یہ اس کی بنتی ہے غیبت، اس کی غیر موجودگی میں کی غیبت ہے۔ اور اگر ایسی بات کی جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک بندے نے چوری نہیں کی، اس کی چوری پھر بھی کہہ رہا بھی اس نے تو چوری کی ہے، تو پھر یہ اس کے اوپر بہتان ہے۔ تو بہتان کا گناہ یہ علیحدہ ہے، غیبت کا گناہ علیحدہ ہے۔ اس لیے دوسروں کے بارے میں، دوسروں کی برائی کرتے وقت آدمی کو احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ دوسروں کی برائی ہم نے بیان کرنی ہی نہیں ہے۔ ہم دوسرے کی برائی بیان کریں گے یا تو وہ غیبت میں شمار ہوگی یا وہ بہتان تراشی میں شمار ہوگی، اور دونوں بڑے سخت گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ اس لیے کسی مسلمان بندے کی برائی نہ کرنی ہے، نہ کسی سے سننی ہے، نہ خود کرنی ہے اپنی زبان سے، نہ کسی سے سننی ہے۔ لوگ ایسے بھی کہہ دیتے ہیں بھئی یہ بات تو میں اس کے منہ پر کہنے کے لیے تیار ہوں، کیا ہے نا بھئی تو فلاں کی غیبت کر رہا ہے، بھئی میں تو یہ بات اس کے منہ پر کہنے کے لیے تیار ہوں۔ بھئی اس کے منہ پر کہو، پھر غیبت نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں یہ بات آپ کیوں کر رہے ہو؟ آپ اس کے منہ پر کہو، اس کے سامنے جا کر کہو، کوئی مسئلہ نہیں، پھر غیبت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہو، تو یہ اس کی غیبت میں شمار ہوگا، سخت گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ باب الغیبت وقول اللہ عز وجل ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ سورہ حجرات 26 پارے کی آیت ہے، آیت کا حصہ ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو حدیث نمبر 735 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فأتا علی قبرین، آپ کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، یعذب صاحبہما، قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، انہما لا یعذبان فی کبیر، ان کو جو سزا دی جا رہی ہے، عذاب دیا جا رہا ہے، وہ کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ وبلا، ہاں، اما احدہما،
ان میں سے جو ایک شخص ہے فکان یغتاب الناس، وہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا، و اما الآخر، اور جو دوسرا شخص ہے فکان لا یتعذی من البول، وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ فدعا بجریدۃ رطبۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر ٹہنی منگوائی، درخت کی تر شاخ منگوائی، او بجریدتین، یا دو شاخیں منگوائی، فکسرہما، ان دونوں کو توڑ لیا، شاخ منگوا کے اس کے دو حصے کر لیے، دو ٹکڑے کر لیے۔ ثم امر بکل کسرۃ، پھر ہر شاخ کے بارے میں صحابہ کو دی اور حکم دیا کہ فغرست علی قبر، کہ دونوں قبروں کے اوپر یہ شاخ گاڑ دیں۔ تو جو شاخ آئی تھی، اگر ایک تھی تو ایک کے دو حصے کر کے وہ آدھا آدھا حصہ قبر پر گاڑ دیا، اگر دو شاخیں تھی تو ایک شاخ ایک قبر پر گاڑ دی، دوسری شاخ دوسری قبر پر گاڑ دی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اما انہ سیہون من عذابہما، ان کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا، ما کانتا رطبتین، جب تک یہ دونوں شاخیں تر رہیں گی، او لم تیبسا، یا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی۔ اچھا جی، تو غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا کہ ان کو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے گناہ نہیں دیا جا رہا، یہاں پر بڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، غیبت کرنا کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی ہے نا کہ ان کو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے گناہ نہیں دیا جا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ یہ ایسا کام تھا کہ آدمی کے لیے بچنا اس سے بالکل معمولی تھا، یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ آدمی کو بچنے کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑنی تھی، ٹھیک ہے۔ غیبت کرنی ہے، اپنی زبان کو روک لے، ٹھیک ہے، اسی طرح پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے، اس میں احتیاط کر لیں۔ تو یعنی کہ یہ دونوں کام ایسے ہیں، ان سے بچنا، احتیاط کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا، اگرچہ یہ کبیرہ گناہ ہیں، لیکن انہوں نے احتیاط نہیں کی، جس کی وجہ سے ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر سبز ٹہنیاں رکھی، تو سبز ٹہنیاں رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کسی قبر کے بارے میں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنیاں منگوائی اور ٹہنیاں ان کی قبروں پر گڑوا دی، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی ہے کہ ان ٹہنیوں کی برکت سے، کیونکہ جب تک وہ ٹہنیاں تر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہیں گی، جب تک ذکر ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے عذاب کو کم کر دیں گے، ہلکا کر دیں گے، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سے کسی نے اس طرح نہیں کیا، صحابہ میں سے کسی نے اس طرح نہیں کیا کہ اس کا اہتمام کیا ہو کہ قبروں کے اوپر جا کر وہ ٹہنیاں رکھتے ہوں، گاڑتے ہوں تاکہ ان کا عذاب کم ہو جائے، تو اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حکم مخصوص ہے۔ باقی بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ٹہنیاں رکھوائی تھی، عذاب ان ٹہنیوں کی وجہ سے کم نہیں ہوا، عذاب ان ٹہنیوں کی وجہ سے کم نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جب تک یہ ٹہنیاں تر ہیں ان سے عذاب کو دور کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کیا تھا۔ دوسرا صورت جو تھی پیشاب سے بچنے کی، تو پیشاب کے اس میں احتیاط نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یعنی چھینٹیں وغیرہ پڑتی رہتی ہیں کپڑوں پر، پھر اسی طرح وہ نماز وغیرہ پڑھتا ہے، احتیاط نہیں کرتا پاکی ناپاکی کا، تو ایک صورت یہ بھی ہے۔ دوسری صورت علماء نے یہ فرمائی ہے کہ پیشاب کرتے وقت آدمی پردے کا اہتمام نہیں کرتا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ جو شخص پیشاب کرتے وقت قضاء حاجت کے وقت پردے کا اہتمام نہیں کرتا تو اس کو بھی قبر میں اسی طرح عذاب دیا جائے گا۔
اگلی حدیث 736 حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یسیر وہ چل رہے تھے مع نفر من اصحابہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، فمر علی بغل میت تو ان کا گزر ایک کھچر کے پاس سے ہوا، بغل بولتے ہیں کھچر کو، میت مردہ، تو ان کا گزر ایک مردہ خچر کے پاس سے ہوا، قد انتفخ جو کہ پھول چکا تھا یا پھٹ چکا تھا، مردہ خچر تھا، وہ مرے ہوئے اس کو کافی دن ہو چکے تھے، وہ پھول کر پھٹ چکا تھا، فقالا تو وہ فرمانے لگے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واللہ اللہ کی قسم، لَأَن يَأْكُلَ أَحَدُكُمْ هَذَا تم میں سے کوئی شخص اس کھچر کا گوشت کھا لے، حتیٰ یملأ بطنہ یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے، یعنی کھچر کا گوشت پیٹ بھر کر کھا لے، خیرن یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، ان یأکل لحم مسلمین کہ وہ کسی مسلمان بھائی کا گوشت ہے، یعنی مردہ کھچر کا گوشت کھا لے اس سے پیٹ بھر جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانے سے، کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے۔ تو اس لیے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جس طرح آدمی مردہ کھچر ہے، بدبودار ہو چکا ہے، کئی دن مرے ہوئے ہو چکے ہیں، اس کا جسم پھول چکا ہے، پھٹ چکا ہے، بدبودار ہے، کوئی شخص اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتا، اتنا بدبودار ہے، تو مسلمان بھائی کی غیبت تو اس سے زیادہ سخت بدبودار ہے، اس سے زیادہ گناہ کا ذریعہ ہے، تو اس کے قریب کیسے چلے جاتے ہیں؟ تو یہ مختلف طریقوں سے، مختلف مثالوں سے ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دلوں کے اندر بات کی اہمیت پیدا ہو جائے کہ جس طرح یہ مردہ کھچر ہے، تم اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتے، غیبت تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، تم غیبت کیوں کرتے ہو؟ تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے بات چیت کرتے وقت، کہیں کسی کی غیبت نہ ہو جائے، کسی کے بارے میں ہم کسی پر تہمت نہ لگا دیں، بہتان نہ لگا دیں۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا باب ہے جی، باب الغیبت للمیت، کسی مردہ کی غیبت کرنا، مرے ہوئے شخص کی غیبت کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جاء ماعز بن مالک الاسلمی، حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابی ہیں، فرجمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کا حکم دیا تھا، سنگسار کرنے کا حکم دیا تھا، اندر رابعاتی چوتھی مرتبہ میں، اس نے آ کر اقرار کیا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو چکا ہے، مجھے سنگسار کروا دیں، آپ نے چہرہ پھیر لیا، اس نے دوسری طرف سے آ کر کہا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو چکا ہے، مجھے آپ سنگسار کریں، سزا دیں، آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، پھر وہ تیسری دفعہ اس نے کہا، جب چوتھی مرتبہ اس نے کہا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ، بلکہ اس سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایات میں موجود ہے تفصیل کے ساتھ کہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اسے لے جاؤ میرے پاس سے، پھر کہا کہ اس کو چیک کرو کہیں اس نے شراب وغیرہ تو نہیں پی ہوئی، اس کی عقل سلامت ہے، توازن اس کا ذہن صحیح سلامت ہے، پاگل تو نہیں ہو گیا، دیوانہ تو نہیں ہو گیا۔ صحابہ نے چیک کیا، کچھ نہیں ہے، پھر اس نے دوسری مرتبہ اقرار کیا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو چکا ہے، مجھے سزا دیں، آپ نے پھر اسے ڈانٹ دیا، چلے جاؤ یہاں سے، اس کو خاموش کروا دیا، لیکن گناہ ہو چکا تھا، جب آدمی سے گناہ ہو جائے تو مومن کی شان یہ ہے کہ اس کو پھر چین نہیں آتا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور گناہ سے اب نجات کی کیا صورت ہے، واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، جب اس نے چوتھی مرتبہ کہا نا، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اسے سنگسار کر دیا جائے۔ فمر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سنگسار کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، ومعه نفر من اصحابہ، صحابہ بھی ساتھ موجود تھے، یعنی آپ نے صحابہ کو حکم دیا، انہوں نے جا کر سنگسار کر دیا، سنگسار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر تشریف لے گئے،
फ़क़ाल रजुलान मिनहुम, तो जिन लोगों ने रजम किया था, पत्थर मारे थे, उनमें से दो आदमी आपस में इस तरह बात कर रहे थे, इन्ना हाज़ल ख़ाइन, ये ख़यानत करने वाला शख्स, अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिरारन, अल्लाह के नबी के पास बार बार आया, यानी जो हज़रत माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे उनको ख़ाइन कहा, ठीक है, बार बार आया। कुल्लु ज़ालिका यरुद्दुहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मर्तबा इनको वापस भेजते रहे, हत्ता कुतिला, लेकिन ये ऐसे ही कत्ल कर दिया गया, कमा युक्तलुल कल्ब, जैसा कि कुत्ते को कत्ल कर दिया जाता है। यानी उनका कहने का मकसद था कि बाज नहीं आया, बार बार आता रहा, तो खुद ही अपनी मौत को दावत दी है, तो कुत्ते के साथ तशबीह दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुन ली। फसकत अन्हुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। हत्ता मर्रा बिजीफत हिमारिन, यहाँ तक कि एक मुर्दा गधे के पास से गुजरे, शाइलतिन रिजलुहु, जिसकी टांगे ऊपर को उठ चुकी थी। गधा मर गया था, तो मरने के बाद उसकी टांगे ऊपर को उठी हुई थी। फ़काला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों आदमियों से कहा जो पीछे बात कर रहे थे, कुला मिन हादा, तुम दोनों ये गोश्त खाओ, इस गधे का गोश्त खाओ, मरा हुआ है, उसकी टांगे ऊपर को उठी हुई हैं, तुम इसका गोश्त खाओ। काला मिन जीफत हिमारिन या रसूलल्लाह, वो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, इस मुर्दा गधे का गोश्त हम खाएं? काला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लदी निलतुमा मिन अर्ज़ि अखीकुमा आनिफन, तुमने जो अभी थोड़ी देर पहले अपने मुर्दा भाई की गीबत की है, हज़रत माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो गीबत की है, आनिफन, अभी अभी, अक्सर, वो इससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है, वो इससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है जो तुमने अभी उसकी गीबत की है। वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, फ़इन्नहु फ़ी नहरिन मिन अनहारिल जन्नति यतगम्मस, वो यानी हज़रत माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो तो जन्नत की नहरों में से किसी नहर में अब गोते मार रहा है, वो तो जन्नत की नहरों में से किसी नहर में गोते मार रहा है। तो इसमें जो बाब है, जिस तरह ज़िंदा आदमी की गीबत करना जायज़ नहीं है, इसी तरह जो शख्स फोत हो जाए तो उसकी गीबत करना भी जायज़ नहीं है। बाकी ये सहाबी हैं, तो क्योंकि अल्लाह ताला का एक, ये समझ लें, कानून है, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर भेजा, और जितने मुश्किल अहकामात थे, ऐसे अहकामात जिनको पर आज लोग एतराज़ करते हैं, लोग, उनका, लोगों का जहन नहीं मानता, जैसे पत्थर मार मार कर किसी को हलाक करना, अब इसके ऊपर जो मुस्तशरिकीन हैं, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, या सेकुलर लोग हैं, वो इसके ऊपर एतराज़ उठाते हैं। ऐसे काम जो बज़ाहिर लोगों के लिए मुश्किल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो काम हुए हैं सारे के सारे। इस तरह जैसे रजम करना, किसी का हाथ काटना, किसास में किसी को कत्ल करवाना, ठीक, इसी तरह मुंह बोले से, मुंह बोला बेटा, उससे शादी करना। तो ये सारे के सारे वो काम हैं जो बज़ाहिर बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया है, जो शरीयत दी है, इस शरीयत को नाफिज करना, अमली तौर पर लोगों के सामने एक नमूना पेश कर देना, ताकि बाद में आने वाला कोई शख्स इससे इनहिराफ ना कर सके, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ ना कर सके कि अल्लाह ताला ने रजम करने का हुक्म दिया, अभी तक तो कोई रजम नहीं हुआ, हमने तो नहीं देखा। तो इसलिए ये सारे के सारे काम जो मुश्किल लगते हैं बज़ाहिर, या इंसानी अक्ल में आने वाले जो काम नहीं हैं, इंसानी अक्ल जिन कामों को नहीं मानती, तो वो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर जो शरई हुक्म था, उस हुक्म को नाफिज किया है, ताकि लोगों को इस बात पर आमादा किया जा सके, या लोग इस बात पर तैयार हो जाएं कि अल्लाह ताला का हुक्म है, इसको हर हाल में पूरा करना ही करना है। तो इसलिए इस तरह के वाक़यात, चोरी का वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ, हाथ काटा गया, ठीक है।
تو یہ واقعات اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ کروائے تھے تاکہ عملی طور پر ایک جو نمونہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات؟ جی استاد جی۔ جی استاد جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم آمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم جزاک اللہ السلام، استاد جی۔ جزاک اللہ خیر استاد جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہے جی ساتھی؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ استاد جی، آپ خیریت سے؟ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا جی، پچھلے عقائد کے اندر بات چل رہی تھی اصل ایمان کے معاملے میں سب مومنین برابر ہیں، اصل ایمان کے اندر فرق نہیں ہے۔
جب ایمان میں فرق نہیں ہے، ایمان ایک جیسا ہے، اصل ایمان کی بات ہو رہی ہے، ثمرات ایمان کی بات نہیں ہو رہی، تو لہٰذا جو ایمان والے ہیں وہ بھی اصل کے اعتبار سے سب برابر ہوں گے، تفاضل جو ہوگا وہ اعمال کے اعتبار سے ہو جائے گا، تفاضل اعمال کے اعتبار سے ہوگا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، خواہشات کی پیروی نہ کرنے والا ہوگا، وہ بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ۔ وہ آخری بلب جلا دو جو جلتا رہتا ہے، اس کو میں خود بند کر دوں گا جب سوؤں گا۔ جی تو جو عاطف صاحب کو بولو گے، میری اچھا 10:30 بھائی، بجے تک کلاس ہے۔ ہاں جی، قاری صاحب کی 10 بجے تک کلاس ہے جی، قاری صاحب کو نہ تنگ کریں۔ تو یہ بات ہوگی پچھلے عقائد کے اندر۔ عقیدہ نمبر 66 کیا ہے جی؟ والایمان هو الایمان باللہ، ایمان کیا ہے؟ یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے، لیکن اس میں قدر اضافہ ہے پچھلی بات سے۔ ایمان کیا ہے؟ ایک تو ایمان مجمل ہم پڑھتے ہیں، ایمان مفصل پڑھتے ہیں، دونوں ہی اس کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ کا مزید اضافہ ہے، کچھ باتوں کا اضافہ ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وملائکتہ، اس کے ملائکہ پر ایمان لانا، جتنے فرشتے ہیں ان پر ایمان لانا کہ اللہ کے نور سے بنے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا، کتابوں سے مراد جو تورات انجیل زبور ہیں ان پر بھی ایمان لانا، اور جو صحیفے، جو غیر معروف یا غیر مشہور جو صحیفے نازل کیے گئے ان پر بھی ایمان لانا، یہ ایمان کے حصہ ہے، ایمان میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسری بات، چوتھی بات کیا ہے؟ اچھا، تیسری بات کیا ہے؟ ورسولہ، اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، نبیوں پر بھی ایمان لانا، رسولوں پر بھی ایمان لانا۔ دیکھیں، نبی اور رسول کے اندر فرق ہوتا ہے، نبی اور رسول کے اندر فرق ہوتا ہے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دے کر بھیجا گیا، اور رسول عام ہے، چاہے نئی شریعت اور نئی کتاب دے کر بھیجا گیا اس کو بھی رسول بولا جائے گا، اور جو پرانی شریعت کا پرچار کرے، پرانی شریعت کو لے کر آگے اس کی تبلیغ کرے، جیسے شریعت نازل ہوئی، ایک کتاب نازل ہوئی، پھر اس کے تبلیغ کے لیے بے شمار انبیاء علیہ الصلوۃ رسول آئے اور انہوں نے دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا۔ بیک وقت کئی نبی، کئی رسول موجود ہوا کرتے تھے، اور اسی طرح بیک وقت ایک شہر میں، الگ الگ گاؤں کے اندر، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ بستیوں میں، الگ الگ شہروں میں، الگ الگ ملکوں کے اندر مختلف رسول ہوتے تھے۔ تو رسول عام ہے، نبی خاص ہے۔ والیوم الآخری، آخرت کے دن پر ایمان لانا، والقدر خیرہ وشرہ، اور اسی طرح اچھی اور بری تقدیر، یہ کس پر ہے؟ یہ کس کی جانب سے ہے؟ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اچھا، وحلوہ ومرہ، اس میں ایک دیکھیں نئی چیز، نئے الفاظ کا جو اضافہ میں بتاتا ہوں۔ حلوف کہتے ہیں، حلوفن میٹھی چیز کو بولا جاتا ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، تو حلوف بولا جاتا ہے میٹھی چیز کو، اور مر کڑوی چیز کو بولا جاتا ہے۔ اچھی اور بری تقدیر، میٹھی اور کڑوی تقدیر، یہ کس کی جانب سے؟ من اللہ تعالی، یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ لہٰذا جو بھی آئے، جو بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہوگا، چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی ہو، چاہے وہ طبیعت کے موافق ہو تو میٹھا ہوگا اور میٹھی ہوگی، شریعت اور طبیعت کے مخالف ہو تو کڑوی ہوگی۔
جو بھی تقدیر ہے یہ کس کی جانب سے ہے؟ یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے. یہ ایمان ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کا. لہذا اب یہ پوری بات نہیں ہوئی، پوری بات نہیں ہوئی. آگے بھی ایمان مفصل کے اندر کیا آتا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایک اور چیز، بعث بعد الموت. اب دیکھیں والبعث بعد الموت، اس کا تذکرہ یہاں کیوں نہیں اس کا تذکرہ کیا؟ لیکن جب آخرت کے دن پر ایمان لائے نا تو بعث بعد الموت اس کے اندر خود بخود آ گیا. بھئی جو آخرت کے دن پر ایمان لائے گا وہ بعث بعد الموت پر بھی ایمان لائے گا یا نہیں لائے گا؟ خود بخود اس پر ایمان ہو جائے گا. سمجھ گئے بات کو؟ اسی طرح اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا. وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ، اور ہم سب کے سب ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ، اور اس کے رسولوں میں سے جو پیغام لائے ہیں ان میں سے کسی کی میں تفریق نہیں کرتے، کسی میں فرق نہیں کرتے. وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ، اور ان سب کی کیا کرتے ہیں؟ ہم تصدیق کرتے ہیں. عَلَىٰ مَا جَاءُوا بِهِ، ان چیزوں پر تصدیق کرتے ہیں جن کو وہ لے کر آئے ہیں. جو پیغام اللہ کی جانب سے وہ لے کر آئے ہیں اس کو بھی ہم مانتے اور اس کی بھی ہم تصدیق کرتے ہیں. عقیدہ نمبر 68 یہ ہے، اس میں رد کیا مصنف رحمۃ اللہ نے عقیدہ نمبر 68 کے اندر. خوارج معتزلہ، ان پر رد ہے. کیا ہے جی؟ خوارج اور معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ جو مرتکب کبیرہ ہے نا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. مرتکب کبیرہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو کبیرہ لوگ ہیں نا، جو مرتکب کبیرہ ہیں، فی النار، وہ آگ میں ہوں گے. لا یخلدون، وہ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. وہ آگ میں رہیں گے لیکن ہمیشہ اس میں نہیں رہیں گے. اذا ماتوا وهم موحدون، شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جب وہ مرے نا اس وقت وہ توحید پر ایمان لانے والے تھے، موحد تھے، مشرک نہیں تھے. اللہ کو ماننے والے تھے، مشرک نہیں تھے. تو اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی شخص مر جائے اور وہ موحد ہو، مشرک نہ ہو، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو، چاہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کرنے والا ہو، وہ جہنم میں جائے گا اگر اللہ چاہیں گے اور اپنی سزا، گناہ کی سزا بھگت کر واپس آ جائے. لیکن معتزلہ اور خوارج کیا کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ چاہے موحد بھی ہے وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا. وَإِن لَّمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ، اگرچہ وہ توبہ نہ کرنے والے ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، موحد ہے، مر گیا تو جہنم میں ہمیشہ پھر بھی نہیں رہے گا. چاہے اس نے توبہ نہ کی ہو تب بھی نہیں رہے گا. توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور اگر توبہ نہیں کی تو پھر بھی وہ اپنی گناہ کی سزا بھگت کر جہنم سے واپس آ جائے گا، نکل جائے گا. بعد ان لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما قال تعالى في كتابه العزيز ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اچھا جی، جب توبہ بھی نہیں کی تو بھی وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہتا. لیکن جب وہ اللہ سے ملے نا تو وہ ایمان کی حالت میں ملے. اس کی حالت میں ملے یعنی جب وہ مرے تو اس وقت وہ مومنین ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ کی ذات پر مومن ہونے کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی ذات پر مومن ہونے کی حالت میں وہ ملے، یہ ضروری ہے. اچھا، اور اگر اس حالت میں وہ چلا گیا تو کہہ رہے وہم فی مشیتی، پھر یہ اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی میں ہوں گے اور اللہ کے حکم میں ہوں گے. کیا مطلب
اس کی تفصیل آگے کر رہے ہیں کہ اللہ کی مشیت اور حکم میں کیسے ہوں گے. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان کو معاف کر دیں گے، غفر لہم، اور ان سے درگزر کا معاملہ فرمائیں گے اپنی فضل کے ساتھ. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف فرمائے گا. دوسرا معاملہ کیا ہے؟ اور اگر چاہے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عدل سے، عدل کا معاملہ کرتے ہوئے اس کو جہنم میں عذاب دے گا. ثم یخرجہم منہا برحمتہ، پھر جہنم سے ان کو اپنی رحمت سے نکال لے گا. اور شفاعت کرنے نیک لوگوں میں سے جو شفاعت کرنے والے ان کی شفاعت سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو نکال لیں گے. جیسے حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شفاعت کرے گا، عالم کے بارے میں آتا ہے وہ شفاعت کرے گا، شہید کے بارے میں آتا ہے وہ شفاعت کرے گا، انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے. تو ایسے لوگوں کی جو شفاعت ہے وہ مرتکب کبیرہ لوگوں کے بارے میں ہوگی. لہٰذا نیک لوگوں کی جو شفاعت ہوگی ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے ان کو جہنم سے، یا اپنی رحمت سے ان کو جہنم سے نکال دیں گے. ثم یبعثہم الی جنتہ، پھر اپنی جنت کی طرف ان کو بھیج دیں گے. وذلک بان اللہ تعالی تولی اہل معرفتہ، ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل معرفت یعنی مؤمنین مراد ہے، مؤمنین کو اللہ تعالیٰ نے تولا دوست بنایا ہے. مؤمنین کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا لیا ہے؟ دوست بنایا ہے. اور ان کو دونوں دنیا دارین، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ان کو منکرین کی طرح نہیں قرار دیا. ولم یجعلہم، اور نہیں بنا ان کو فی الدارین، دونوں داروں میں یعنی دنیا اور آخرت کے اندر، کن کی طرح؟ کہ اہل نکرتہ الذین خابوا من ہدایتہ، ان لوگوں کی طرح جو انکار کرنے والے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے گمراہ ہو گئے اور محروم ہو گئے. وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وَلَایَتِهِ، اور ان لوگوں نے اللہ کی دوستی کو نہیں پایا. اللہم یا ولی الاسلام وآلہ ثبتنا علی الاسلام حتی نلقاک بہ. اے اللہ، اے اللہ، اے اہل اسلام، اے اللہ اور اے اسلام اور اسلام والوں کے دوست، یا ولی الاسلام، اسلام کے دوست، اور اہلہ، اور اسلام والوں کے دوست یعنی مومنین کے دوست، ایمان کے، اسلام کے دوست اور مومنین کے دوست. یہ واسطہ دے کر کیا دعا فرما رہے؟ ثبتنا علی الاسلام، ہم سب کو تو اسلام پر، ایمان پر ثابت قدم رکھ، قائم رکھ، دائم رکھ، استقامت عطا فرما. کب تک؟ حتی نلقاک بہ، یہاں تک کہ ہم تجھ سے ملاقات کریں. اچھا جی، کافی ہے جی اتنا. حروف عاملہ کی بات چل رہی ہے. حروف عاملہ کی بات چل رہی تھی کہ کون کون سے حروف ہیں جو اپنے سے بعد والے کلمے میں عمل کرتے ہیں. تو بعد والا کلمہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا. پہلے بات چل رہی ہے ان حروف عاملہ کی جو اپنے سے بعد والے کلمے میں عمل کرتے ہیں یعنی اسم میں عمل کرتے ہیں. وہ 7 تھے. پہلے حروف جارہ تھے. حروف جارہ 17 ہیں. با، من، الہ، حتی، فی، لام، ربوا، قسم، تا، قسم، عن، علی، کاف، تشبیہ، مذ، منذ، حاشا، خلا. دوسرے تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ایک اسم پر داخل ہوتے اور اس کے آخر میں زیر دیتے تھے. دوسرے کون تھے؟ دوسرے تھے حروف مشبہ بالفعل. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد دو اسموں پر عمل کرتے ہیں. پہلا اسم کو نصب دے دیتے ہیں، دوسرے کو پیش دے دیتے ہیں، رفع دے دیتے ہیں، جیسے ان زیدن قائم. تیسرا تھا ما اور لا مشابہ بالیس. یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ یہ بھی اپنے سے بعد 2 اسموں میں عمل کرتے ہیں. پہلے اسم کو رفع دے دیتے ہیں، دوسرے اسم کو نصب دے دیتے ہیں. جیسے ما زید قائما، ما نے زید کو رفع دے دیا اور قائما کو نصب دے دیا. چوتھا حروف عاملہ میں سے بھی وہ بھی لا ہے. پیچھے بھی لا گزرا، یہ بھی لا ہے، لیکن یہ لا نفی جنس ہے. جنس کہتے ہیں جیسے انسان، جنات، یہ علیحدہ علیحدہ جنس ہے.
مرد عورت یہ علیحدہ علیحدہ جنس ہے، ٹھیک ہے. گھوڑا اور گدھا یہ ساری ایک جنس ہے. اب گھوڑا بولا تو پوری دنیا کے گھوڑے اس کے اندر آ جائیں گے، ساری کی ساری جنس سے گھوڑا اس کے اندر آ جائے گی. مرد بولا تو جتنی جنس سے مرد ہے وہ ساری کی ساری اس میں آ جائے گی. یہ بھی دو اسموں پر داخل ہوتا ہے، یہ لا بھی. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ پہلے اسم کو نصب دیتا ہے، دوسرے کو رفع دے دیتا ہے. فرق یہ ہے اس لا میں اور پچھلے لا میں، اس لا کا جو اسم ہے نا، یعنی اس کے بعد جو پہلا اسم آتا ہے وہ اکثر مضاف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا اسم اکثر مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا اسم بنتے ہیں. اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار. اب لا نفی جنس کا ہے، غلامہ اس کا اسم نہیں بنے گا ڈائریکٹ، غلامہ مضاف رجل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا اسم بنے گا. ٹھیک ہے. اور پہلا اسم اسی کی طرح حروف مشبہ بالفعل کی طرح کہ پہلا اسم منصوب ہوتا ہے، دوسرا اسم مرفوع ہوتا ہے. اور اگر اسم نکرہ مفرد ہو تو فتحہ پر مبنی ہوتا ہے. یعنی اگر اس کے بعد مضاف نہ آئے، اکثر کہا نا اوپر، ہمیشہ نہیں کہا، یعنی اس کے لا کے بعد جو اسم ہے وہ اکثر مضاف ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ اس کے بعد وہ مفرد آ جائے گا، مضاف نہیں آئے گا، اکیلا اسم آ جائے گا، تو پھر وہ فتح پر مبنی ہوگا، مطلب اس پر زبر آئے گی اور وہ زبر پر مبنی ہوگی. جیسے لا رجل فی الدار، جیسے لا رجل فی الدار کہ گھر میں کوئی آدمی نہیں. اب رجولہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، رجولہ ڈائریکٹ اس کا اسم ہے، تو لہٰذا یہ اکیلا ہے، مفرد ہے، تو یہ فتح پر مبنی ہوگا. ایک اور قاعدہ یہ بیان فرمایا کہ اگر لا کے بعد معرفہ ہو تو پھر دوبارہ معرفہ آئے گا اور دوبارہ لا آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن پھر یہ جو لا ہے نا، یہ عمل نہیں کرے گا، یہ اپنے بعد والے اسم کو منصوب اور خبر کو مرفوع ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا، بلکہ یہ ملغا ہوگا، بیکار ہو جائے گا. جیسے دیکھو لا زیدن، لا کے بعد زید معرفہ آ گیا، نہیں معرفہ کہتے ہیں خاص کو، رجل تو نکرہ تھا نا، عام تھا. اچھا اب اس کے بعد کیا کریں گے ہم؟ دوبارہ پھر لا لائیں گے اور اس کے بعد پھر معرفہ لائیں گے. جیسے لا زید عندی ولا عمر، لیکن دوبارہ پھر لا آیا، پھر اس کے بعد پھر عمر آ گیا. دوسری مثال لا خالد ہا ہنا ولا سعید، نہ خالد یہاں ہے اور نہ ہی سعید. خالد معرفہ آ گیا لا کے بعد،
اللہ اچھا جی تو اور اور اس کو یوں سمجھو، نیچے دیکھیں مزید مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آسان اور واضح کر کے بیان کیا ہے کہ جب دو معرفوں کا کسی جگہ نہ ہونا بتایا جائے نا، یعنی دو نام ہے، یہ دو خاص چیزیں ہیں، ان کا نہ ہونا کہیں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ دونوں نہیں ہے، تو پھر اس کی ترکیب کے ساتھ بتائیں گے کہ لا دونوں وہ دو معرفہ دو مرتبہ آئیں گے اور دونوں کے ساتھ لا آئے گا، لیکن وہ لا نفی جنس کا ہوگا، لیکن اس کو ملغا کریں گے، ملغا کا مطلب ہوتا ہے بیکار، اس کا عمل نہیں ہوگا، وہاں لا عمل نہیں کرے گا، اور دونوں کو لا کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے لا آصف عندی ولا عمیر، اور اسی طرح لا قلم عندی ولا کتاب، تو جہاں بھی دو معرفہ ہوں اور دونوں کا نہ ہونا بتایا جا رہا ہو تو اس کو یوں پڑھا جائے گا۔ چلیں جی اتنا کافی۔ اب اگر کسی جگہ دو نکرہ آ جائیں، دو عام آ جائیں، تو ان کو کیسے پڑھا جائے گا، اس کی 5 صورتیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے اور کل سمجھیں گے، اور اس کی ایک آسان مثال یہاں تو اور مثال بھی ہوئی ہے، اس کی ایک آسان مثال ہم جو پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ ہے انشاءاللہ اس سے بھی سمجھائیں گے، اور یہ جو سامنے لکھی ہوئی لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، اس سے بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر کی آج کلاس نہیں ہوگی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے استاد وہ کہہ رہے تھے۔ جی جی استاد جی، اللہ پاک سے اور اللہ کامل پاک عافیت صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ ذات کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔